الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر قل إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے درس قرآن میں جو دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ بہت مشہور اور معروف آیات ہیں. کسی کے فوت ہونے پر عموماً چھوٹے بڑے سب رسماً رواجاً اس آیت کو پڑھتے ہیں. کسی کی فوتگی کی خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کم لوگ ہیں جو اس آیت کا ترجمہ اور اس کا صحیح مفہوم ذہن میں رکھ کر پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں. واقعتاً کسی کے فوت ہونے کی خبر ملے تو سنت یہی ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے، اور در حقیقت اس آیت میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اور اس سے ہماری تمام تر جو غم کی کیفیت ہوتی ہے نا اس کا رخ درست ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ کر کے اس سے متعلق بات بتاؤں، غیر مسلموں کے یہاں جب کوئی اچانک کسی قریبی عزیز کے فوت ہونے کی خبر ملتی ہے تو بعض لوگوں کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ خود خبر سننے والے کو بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کوئی کومے میں چلا جاتا ہے. دماغ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ میرا والد، میری والدہ، میری بیوی، میرا بیٹا، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا مجھ سے جدا ہو جائے گا اور اس طرح جدا ہو گئے. عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فوت ہوا ہے اور ہم نے تو یہی رہنا ہے. اس وجہ سے یہ جدائی ذہن میں ہمیشہ کی جدائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غم بھی پھر ہمیشہ کا غم سمجھا جاتا ہے. اسی لیے دین اسلام نے یہ تعلیمات دی اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب بھی تم کسی قریبی کی یا کسی کی بھی فوتگی کی خبر سنو تو تم اس آیت کو پڑھو اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ہیں، اللہ کی ملک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. گویا یہ بندہ جو فوت ہوا ہے صرف یہ اللہ کے پاس نہیں گیا، بس یہ پہلے چلا گیا ہے اور کچھ عرصے بعد ہم بھی چلے جائیں گے. تو اس آیت کو اگر ذہن میں مفہوم رکھ کے پڑھیں تو پہلا مرحم تو وہیں دل کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے. ہمارے پیارے جہاں چلے گئے ہیں ہم نے بھی ایک دن وہیں پہ جانا ہے. اس کی مثال سمجھے، ایئرپورٹ کے اوپر دو بھائی آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں.
دونوں ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جو ان کے رشتے دار ان کو چھوڑنے کے لیے آئے نا وہ سب غم زدہ ہیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی آواز کے ساتھ رو رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے. تو دیکھنے والے نے منظر دیکھا، اس نے کہا یہ کیا منظر ہے، یہ دو بھائی ہنس رہے ہیں اور باقی رشتے دار رو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ بھائی یہ جو بڑا بھائی ہے نا یہ بیرون ملک میں ہوتا ہے، اس کا گھر، اس کا کاروبار سارا وہیں پر ہے. تو یہ پہلے بھی کئی سال بعد آیا تھا ملنے کے لیے، اور اب یہ واپس جا رہا ہے. تو جتنے رشتے دار ایئرپورٹ چھوڑنے آئے نا وہ اس کی جدائی پر غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں. تو اس لیے وہ افسردہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو اس کا بھائی ہے اس کو کوئی غم نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بھی اسی ملک میں ہوتا ہے لیکن اس کی فلائٹ ایک ہفتے کے بعد ہے. تو یہ بھائی کو مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی آپ چلو، تو ایک ہفتے بعد میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. اب دیکھیے اس کی کیفیت بدل گئی نا. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ یہ جانے والا دنیا سے نہیں گیا اکیلا، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے جہاں پر یہ بندہ گیا. پھر دوسری آیت كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی نے، کل نفس. اب قرآن کریم کے الفاظ اتنے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی زبردست سلیکشن ہوتی ہے کہ ایک ایک حرف میں بڑا گہرا معنی ہوتا ہے. چنانچہ فرمائے کل نفس، ہر جی نے، دنیا کے اندر جو چیز ہے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا یہاں پر یہ الفاظ نہیں کہے کہ موت کو طاری کر لینا ہے یا موت کی آغوش میں چلا جانا ہے یا مر کر ختم ہو جانا ہے. ذائقے کا لفظ استعمال کیا. ذائقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک تھوڑا سا اس کا زبان سے ذائقہ لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ نمکین ہے، یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیا اس کا ذائقہ، کیا ٹیسٹ ہے. تو بس موت بھی اتنی ہی دیر کے لیے انسان پہ طاری ہوگی. یاد رکھیں جو انسان پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، چاہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے یا بالغ ہونے کے بعد مرے، اس کو ایک مرتبہ موت آئے گی. اس کے بعد جب اس کو اٹھایا جائے گا پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اب چاہے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے یا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن دوبارہ موت نہیں آئے گی. اس لیے موت کا مزہ ہر جی میں چکھنا ہے، ہر نفس میں چکھنا ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ اٹل فیصلہ ہے. آج سائنسدانوں نے بہت تحقیقات کی کہ کسی طرح ہم موت سے بچ جائیں. سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. ناممکنات کو بھی سوچتے ہیں اور ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم موت کو کیسے ڈیسیو کر سکتے ہیں، موت کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کیسے. تو کلون تھیوری یہ بہت مشہور ہوئی ایک زمانے میں کہ جی ہم اگر ہر شخص کے خون میں نا اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا بیج ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈی این اے. آج کل تو بہت یہ لفظ عام ہو گیا. آج کل تو اس سے چور ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہیں واردات کی، اس کا کوئی بال وہاں گر گیا یا اس کا کوئی خون کا قطرہ وہاں گر گیا تو لیب کے ذریعے ڈی این اے ہو جاتا ہے اور اس بندے تک وہ پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہر ایک کا جو ہے وہ ایک یونیک کوڈ ہوتا ہے. جیسے آج ہم سب کے پاس موبائل فون میں سم ہے تو ہر بندے کا ایک خاص نمبر ہے، وہ اس کی پہچان ہے. تو سائنسدانوں نے اس پر کام شروع کیا کہ اگر ہم کسی شخص کے ڈی این اے کو کسی ایسی مشین میں ڈال دیں کہ جس کے اندر انسانی جسم بنانے کی صلاحیت ہو، مثلا گوشت ہے پروٹین سے بنا ہے، ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہیں، انسان کے اندر اس کے علاوہ نائٹریٹس ہوتے ہیں، فاسفورس ہوتے ہیں، یہ سب کیمیکل بیچ میں ڈال دیں
تو اس بندے کا بیج اندر ڈالنے سے اس بندے کی کاپی نکل آئی. تو کلوننگ کا مطلب ہے کاپی کرنا. تو تھیوری یہ تھی کہ ہم ایک بندے کو بنائیں گے کاپی، اصل جب مر جائے گا تو اس کی کاپی چلتی رہے گی، اور جب کاپی کے مرنے کا وقت ہوگا یا مر جائے گی تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا پڑا ہوگا، ہم دوبارہ اس کو مشین سے نکال لیں گے. تو اس طرح کاپیز چلتی رہیں گی اور موت کو ہم کو دھوکہ دے دیں گے. اچھا، اس پر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کام کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کچھ جانور کلون کے ذریعے بنا بھی ڈالے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جو ایک جانور ایک گائے تھی وہ انہوں نے کاپی کر کے کلون تیار کر لی، بالکل صحیح سلامت جیتی جاگتی. لیکن حیران وہ اس بات پر ہوئے کہ جب اصل گائے کی موت کا وقت آیا تو وہ جو اس کی کاپی تھی کلون، جو صحت میں بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی بیماری کوئی مسئلہ نہیں تھا، ادھر یہ مری اور ادھر وہ جو کلون تھی نا وہ زمین پہ جا گری. اس کی پورے گوشت نے اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیا. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. چلو اصل تو کوئی بیماری ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، اس کو کیا ہوا؟ تو جب انہوں نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے ڈی این اے اصل کا اٹھایا تھا نا، اس اصل ڈی این اے کے اندر اس کی موت کی تاریخ بھی پنچ ہوئی تھی. اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب فرشتہ ماں کے رحم میں بچے کے اندر روح ڈالتا ہے اللہ کے امر سے، تو روح ڈالنے سے پہلے چند چیزیں لکھ دیتا ہے. اس میں ایک یہ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ کہ یہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا. تو گویا ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، روح ڈالنے سے بھی پہلے. اسی لیے موت سے کسی کو فرار نہیں. آپ نے دنیا کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ کے انکاری ہیں، دہری ہیں، ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانتے، بس کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. لیکن آپ کو موت کا انکاری کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ اپنے دادا کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنے والد کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا. تو گویا موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی شخص دنیا کا انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی فرار نہیں. تاہم موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کہاں جائیں گے، کیا معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دنیا کا کوئی مفکر، کوئی تجزیہ نگار، کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا. لیکن سرداروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ موت کی حالت کیا ہے، حالت نظام میں ہوتا کیا ہے، فرشتہ روح کیسے نکالتا ہے، اس کے بعد وہ روحیں کہاں جاتی ہیں، پھر قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، قبر سے جب نکلیں گے میدان حشر میں کیا کیا ہوگا، پھر آگے جو ہے وہ ترازو ہے، پلسرات ہے، پھر حوض کوثر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پھر جنت کے اندر کی ڈیٹیل، جہنم کے اندر کی ڈیٹیل. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا اور بلا کر وہ تمام چیزیں دکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تفصیل سے ان سب چیزوں کو بیان کیا جو دنیا کا کوئی سائنسدان بھی نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا. موت ایک حقیقت ہے. تاہم آج موت کے تذکرے بہت کم ہو گئے گھروں کے اندر. جو بندہ زیادہ موت کر رہا ہو نا تو گھر کے بڑے بوڑھے اس کو کہتے ہیں خاموش، تم نے کیا موت لگائی ہوئی، چپ کر جاؤ. تو موت کا ذکر آج ہمیں اچھا نہیں لگتا. خاص طور سے مسلمانوں کے اندر بھی اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ جنہیں بس
جینے کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں جیو اور جینے دو. ہوتا ہے نا ان کے خاص ڈائلاگ ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے ان کو جینے کا شوق ہے. کرو بات ساری رات, پارٹی والے مسلمان. رمضان بھی آ جائے, روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو, افطار پارٹی انہوں نے منانی ہے, عید ملن پارٹی منانی ہے, نیو ایئر نائٹ پارٹی منانی ہے, ویلنٹائن پارٹی منانی ہے. تو یہ پارٹی والے مسلمان بھی یہاں بہت ہو گئے. تو موت کا ذکر ایسے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, حالانکہ موت وہ حقیقت ہے جو ہر شخص کے اوپر آنی ہے, اور ہم میں سے ایک ایک کر کے ہر بندہ اپنے وقت پہ جا رہا ہے. اس کی مثال بھی یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا, تو ہر بندہ اپنی فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ایک لاؤنج ہوتا ہے, ویٹنگ لاؤنج, اس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس میں کئی فلائٹوں کے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں, اور مستقل اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلائٹ والے فلاں دروازے سے باہر چلے جائیں. اور ہر بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی. بس دنیا میں یہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور ادھر پھر ہمارا نمبر لگ جاتا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. کبوتر جو ہے نا, یہ بڑا, اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے. تو سنا ہے کہ جب بلی اس کے قریب آ جاتی ہے نا, تو حالانکہ اس کے پاس پر ہوتے ہیں, اڑنا چاہے تو اڑ سکتا ہے, جان بچا سکتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ بلی شلی کوئی نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب کبوتر تو بلی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن بلی تو ماشاءاللہ اس کو تو باہر بھی کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ آ کے پکڑ لیتی ہے. حالانکہ اگر یہ اڑنا چاہتا, اڑ جاتا, تو بلی تو اڑ کے اس کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی. تو یہی ہم میں سے اکثر کا حال ہے کہ آج ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں, لیکن ہم موت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, باقی سب مرتے رہیں گے, میرا نمبر نہیں آنا. یہ دھوکہ آج ہمیں لگا ہوا ہے. ہم میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دم اس کا نام ہی بدل جاتا ہے, وہ لاش بن جاتی ہے, میت بن جاتی ہے. کل کو ہمارا والد تھا, بھائی تھا, بیٹا تھا, بیوی تھی, نسبت ہی بدل گئی. کوئی اس چیز کو نہیں سوچتا کہ یہ ہماری طرح کے جیتے جاگتے انسان تھے, کھاتے پیتے, گھر بار سب کچھ, کاروبار, ہر چیز کہاں چلے گئے اچانک. کیسے ایک جسم پڑا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ, کیسے اس کو غسل دیا جاتا ہے, پھر کیسے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. وہ شخص جو اپنے کپڑوں پر مٹی کا ذرہ تک برداشت نہیں کرتا تھا, منو مٹی ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بڑی نصیحت ہے نصیحت والوں کے لیے. حتیٰ کہ جب ہم قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو تب بھی ہم قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا, اور دوبارہ ہم آپ کو اسی مٹی کے اندر ڈالیں گے, اور دوبارہ اسی مٹی سے قیامت کے دن کھڑا کریں. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن غفلت کا پردہ ایسا طاری ہے کہ ہمیں اپنی فکر کم ہوتی ہے, دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے اور پوچھا, یا رسول اللہ, سمجھدار لوگ کون ہیں دنیا میں, انٹیلیجنٹ لوگ, سمجھدار لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور پھر موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں, یہ سمجھدار ترین لوگ ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. آپ نے کئی دفعہ سفر کیا ہوگا, تو سفر کے اندر کیا ہوتا ہے, انسان رستے میں کسی سرائے میں, کسی ویٹنگ روم میں ٹھہرتا ہے,
تو کبھی نہیں سوچتا کہ یہاں پر میں صوفے بدل دوں، پردے بدل دوں، قالین بدل دوں. وہ کہتا عارضی قیام ہے، کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوگی، میں دوبارہ اپنے سفر پہ چلا جاؤں گا. تو دنیا ہمارا عارضی قیام گاہ ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ. لہذا ہمیں آخرت کی تیاری کرنی. اب سنیے ذرا، آخرت کی تیاری ہے کیا؟ کون سے وہ اعمال ہیں جس سے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ، 3 چیزیں فوت ہونے کے بعد بھی نامہ اعمال میں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے اپنے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ایک تو فرمایا اس بندے کی نیک اولاد، جو بھی وہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس بندے کو بھی فوت ہونے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں پہنچ جاتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر دیا، مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی سبیل لگا دی، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی ایسا خیر کا کام کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا. یہ دنیا سے چلا گیا لیکن وہ نظام چل رہا ہے، تو یہ بھی اس کا اجر و ثواب بھی اس کو نامہ اعمال کے اندر ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ اس نے علم جو ہے وہ پھیلایا، اور اس کے علم سیکھنے والے شاگردوں نے آگے علمی خدمات کی، تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. تو یہ آخرت کی تیاری ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ علی فرمان لگے کہ ان کے ایک پروفیسر تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے اس وقت کی بات ہے کہ جب میں خود بھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو فرمان لگے کہ وہ پروفیسر صاحب نے مجھے گھر بلایا تھا، میں نے ان سے کچھ سائن کروانے تھے. کہنے لگے جب میں ان کے گھر گیا تو ملازم نے کہا کہ پروفیسر صاحب گھر کی پچھلی طرف ہیں، کوئی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، کچھ بنوا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں گھر کی پچھلی طرف چلا گیا، تو کہنے لگے میں نے دیکھا ہے چھوٹا سا کوئی چبوترا سا ہے جس کی کنسٹرکشن وہ کروا رہے تھے، اور مستری کو نا ٹائلیں پسند کر کے بتا رہے تھے کہ یہ والی ٹائلیں لگانی، یہ لگانی ہے. تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ کوئی کمرہ وغیرہ بنوا رہے. کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس میں سے کون سی ٹائل زیادہ اچھی ہے. تو خیر کہنے لگے میں نے بھی کوئی رائے دے دی کہ اچھا یہ والی زیادہ بہتر ہے. تو کہنے لگے تمہیں پتہ میں کیا بنوا رہا ہوں؟ تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. کہ میں اپنی قبر بنوا رہا ہوں. اللہ، وہ پروفیسر صاحب اپنے گھر کے پچھلے حصے میں اپنا مقبرہ تیار کروا رہے تھے اور اس کی ٹائلیں پسند کر رہے تھے. اس پر حضرت فرمانے لگے اور حالت یہ تھی کہ چہرے پہ نہ سنت ہے، نہ زندگی میں فرض نماز ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور تیاری آخرت کی یہ کر رہے ہیں کہ اپنی قبر کی ڈیزائننگ کروا رہے ہیں، اس کی ٹائلیں سلیکٹ کروا رہے ہیں. اللہ، بندہ اتنا غافل ہوتا ہے. آخرت کی تیاری یہ نہیں ہے. آخرت کی تیاری یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں. دیکھیں میرے شیخ نے ایک عجیب مثال دی. فرمایا دیکھیں دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو فاصلہ جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے آپ کے ساتھ جانے والا سامان اتنا کم ہوتا جاتا ہے. انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا آپ نے اپنا مکان شفٹ کیا، چینج کیا. جس مکان میں آپ رہتے تھے 2 گلیاں چھوڑ کر آپ نے ایک دوسرا مکان لیا، آپ وہاں شفٹ ہوئے. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کا تقریباً سارا سامان لے جائیں گے، صرف جو سامان ردی ہے آپ کے نزدیک، کچرا ہے، اسے چھوڑ دیں گے، باقی سب لے جائیں گے. لیکن کہا کہ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں تو پھر آپ سارا سامان نہیں لے کے جاتے، آپ ایک ٹرک بنوا لیتے ہیں اور ایک ٹرک کے اندر جتنا سامان آتا ہے ضروری وہ لے جاتے ہیں، باقی وہاں جا کے مینیج کرتے ہیں. انہوں نے کہا لیکن جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہوتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت ایک ٹرک بھی نہیں بناتے،
آپ کو پتہ ہے کہ جہاز والے جو ہے وہ 25 kg سے زیادہ الاؤ نہیں کریں گے، تو آپ اپنے ساتھ 1 یا 2 بیگ بنا لیتے ہیں اور وہی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ تو مانے کہ دیکھو اصول ہے کہ سفر جتنا لمبا ہوگا ساتھ جانے والا سامان اتنا تھوڑا ہوگا۔ فرمایا آخرت کا سفر تو بہت لمبا ہے، لہذا آخرت میں انسان کے ساتھ کوئی سامان نہیں جاتا، صرف ایک بیگ جاتا ہے جس کا نام ہے ہمارا، بس یہی آپ کے ساتھ جائے اور کچھ نہیں جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، ویسے نیک آدمی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھوڑا سا مجذوب ٹائپ تھے، انہیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ کوئی جھلا انسان ہے، اس کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن تھے وہ کامل ولی اللہ۔ تو بادشاہ نے خلیفہ صاحب نے ایک دن کہا کہ بیگم کو کہ بھی موسم اچھا ہے، ان کی بیگم کا نام تھا زلیخا، تو کہا بھی موسم اچھا ہے، چلو دریا کی سیر پہ چلتے۔ تو دونوں سیر کے لیے چلے گئے۔ اب بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھوڑا آگے اور ملکہ جو ہے اپنی کنیزوں کے ساتھ کچھ فاصلے پہ آ رہی۔ تو بادشاہ جب دریا کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی، وہ ریت میں بیٹھ کے گروندے بنا رہے ہیں۔ گروندے کہتے ہیں نا، بچے کھیلتے ہیں کہ ریت میں پاؤں ڈال دیتے ہیں، اوپر ریت کو تھپتھپا دیتے ہیں، پیر نکالتے ہیں تو چھوٹا سا گھر سا بن جاتا ہے، گروندا ہوتا ہے، تو وہ گروندے بنا رہے تھے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جنت کے گھر ریت کے، وہ بھی اتنے کمزور؟ انہوں نے کہا ہاں، میں یہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے اس کو خریدے گا نا، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ میں کہا اچھا، بہلول کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے 1 درہم، سونے کا سکہ 1 درہم اس کی قیمت۔ تو بادشاہ مسکرایا، اس کو بھی شریعت کا پتہ تھا، اس نے کہا جنت اتنی سستی کا ہے کہ 1 درہم پہ ملے؟ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ ماشاءاللہ حضور صاحب کی فلائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ کسی اور جہان کے اندر بیٹھے ہیں، 1 درہم میں کہاں جنت ملتی ہے؟ وہ مسکرایا اور چلا گیا۔ پیچھے ملکہ زلیخا بھی آ گئی۔ جب ملکہ پیچھے آئی تو اس نے بھی آ کے سلام کیا، جانتی تھی۔ اس نے کہا بہلول السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ پوچھا بہلول کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے 1 درہم۔ تو ملکہ نے 1 درہم ان کو دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دو، چلی گئی۔ اب جب واپس محل پہنچے، رات ہوئی، دونوں سو گئے، تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا عالی شان محل بنے ہوئے ہیں، اور خود بادشاہ تھا حالانکہ، لیکن اس طرح کے باغات اور محلات اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ محل کو دور سے دیکھا، اس نے کہا اتنا خوبصورت ہے تو چلو میں اس کا گیٹ دیکھتا ہوں کس طرح، دروازہ کدھر ہے۔ تو اس نے اس کے گرد جب چکر لگانا شروع کیا تو اس کو دروازہ نظر آیا، دروازہ بھی بہت عالی شان تھا۔ تو جب یہ ذرا قریب ہوا تو وہاں ایک نیم پلیٹ لگی تھی، نام لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا ہے، چلو میں اندر سے دیکھتا ہوں یہ کیسا ہے، اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن کیسی ہے۔ تو جیسے ہی آگے جانے لگا نا تو وہاں 2 سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے اس کو روک دیا، بھائی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو میری بیوی کا ہے اور مجھے دیکھنے دو اندر سے۔ تو سپاہیوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ وہ دنیا ہے جہاں پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے صرف وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ سننا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً سمجھ گیا کہ وہ لگتا ہے میں نے یہ چانس مس کر دیا، میری بیوی نے جو ہے وہ بہلول سے دعا کروا لی، جنت کا گھر لے لیا اور میں رہ گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، ناٹ اے بگ ڈیل، کیا مشکل ہے، میں صبح ہی جا کے دوبارہ خرید لیتا ہوں، 1 درہم ہی تو خرچنا ہے۔ اگلے دن اسپیشل پروگرام بنایا دریا کے کنارے، اور سیر کرتے ہوئے نظریں جو ہے وہ بہلول کو ڈھونڈ رہی ہیں، تو وہ باندھ ایک کونے میں ان کو اسی طرح گھروندے بناتے ہوئے نظر آ رہے۔
سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا دعا کروں گا۔ اچھا آپ لوگ ایک گھر اس میں سے مجھے دے دیں، کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت پوری دنیا کی تمام سلطنت اور خزانے آج اس کی قیمت ہے۔ تو بادشاہ بڑا چونکا، اس کو شوق لگا، اس نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو دنیا میں ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا کا تو بادشاہ بھی نہیں ہوں، اور میرے پاس تو ساری دنیا کے خزانے بھی نہیں ہیں جو میں آپ کو دے سکوں، کل تو آپ ایک درہم میں دے رہے تھے۔ تو پہلو دار رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، ہم نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھے کا تھا، آج ہم سودا دیکھ کر آئے۔ تو فرمایا کہ یہ تو بن دیکھے کا سودا، یہ جو ہمارا ایمان بالغیب ہے اس کا کیا مطلب؟ بن دیکھے پر یقین رکھنا۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی، ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور یہی اسی کی قیمت ہے۔ ہماری نمازوں کی اللہ کو کیا پرواہ ہے، ہماری قربانی کی، ہمارے روزوں کی اللہ کی کیا ویلیو ہے؟ یقین جانے ہمیں خود اپنے اعمال کی مارکنگ دے دی جائے نا کہ آپ نے جو ابھی نماز پڑھی ہے خود اس کے نمبر لگا لیں کتنے ہیں، تو شاید ہم اپنی نماز کو بھی پاسنگ مارکس نہ دے سکیں۔ ہماری اپنی نمازوں کا یہ حال ہے، ہمارے روزوں کا یہ حال ہے، ہمارے حج زکاتوں کا یہ حال ہے، تو ہمارے اعمال تو کمزور ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور یہ جو غائب پر ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا ذکر ہوا کہ ایک شخص تھا، مسلمان تھا، لیکن اس نے مرتے وقت ایک نصیحت کی، کیونکہ بالکل بے عمل تھا، ساری زندگی نیک اعمال نہ کیے۔ اب اس نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے تم نے عام مردوں کی طرح قبرستان میں دفن نہیں کرنا، تم نے میری لاش کو جلا دینا ہے، جلانے کے بعد جو راکھ بچے گی اس کو کچھ پانی میں بہا دینا ہے، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پہاڑوں میں بکھیر دینا، بالکل ذرہ ذرہ اچھی طرح پھیلا دینا۔ اور اس نے ان کو قسمیں دے کر یہ وصیت کی، بیٹوں نے عمل کیا، بندہ فوت ہو گیا، تو بیٹوں نے اسی طرح اس کو جلایا، اس کی راکھ بکھیر دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کریں گے، اللہ حکم دیں گے زمین کو اس کے ذرات واپس کر، پانی کو حکم دیں گے اس کے ذرات واپس کر، لہذا ساری دنیا سے اس کے ذرات اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ایسی وصیت کیوں کی، کیوں تم نے کہا کہ میرے جسم کو جلا دیں اور راکھ بکھیر دیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ مجھے اسی دن کا ڈر تھا کہ کہیں قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب نہ دینا پڑے، میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی ہی نہیں کی، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ جب مجھے سامنے کھڑا کریں گے تو میرے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے اور مجھے جہنم کا عذاب دیں گے، اس لیے میں نے زندگی کے اندر یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہارا اتنا ایمان اور یقین تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا؟ فرمایا یہی تو ایمان ہے، جا تیرے اسی ایمان کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کروں۔ ہمارا ایمان تو ہے ایمان بالغیب ہے، غیب کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر 100% یقین رکھنا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو زندگی کا اختتام نہیں ہوگا بلکہ زندگی کا آغاز ہوگا۔ اصل زندگی تو شروع ہی تب ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کو مرنے کا یقین ہو جائے گا اس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں ایک نشاط اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بھاگی دوڑی کی عبادت ہے نا کہ دوڑ دوڑ کے مسجد میں آئے اور خیال ہے کہ پیچھے گاہک ہوں گے اور ابھی وہ کام کرنا ہے، وہ کام، دنیا جہان کے بھولے ہوئے کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کو یقین آ جائے، ایک ہے علم میں ہونا، علم میں الحمدللہ ہم سب کے ہے، بلکہ میں نے کہا کفار کے بھی ہے، اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں موت کا،
لیکن ایک ہے کہ پورا یقین ہونا، ایسا یقین جیسے دکاندار کو یقین ہوتا ہے کہ اگلا دن بھی چڑھے گا اور میں اگلے دن جا کے تالا کھول کے شٹر اٹھاؤں گا، ایسا یقین جس طرح ہوتا ہے، جس بندے کو موت پر ایسا یقین ہو تو اس کی عبادت کے اندر نشاط اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، بڑے اطمینان کی نماز پڑھتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرنا شروع کر دیتا ہے، زیادہ کی تمام اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، حرص ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، بلاخر اللہ کے پاس جانا ہے، جتنا بھی مل گیا اللہ کا شکر، تو وہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا موت کی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر موت نہ ہوتی تو کتنے مسئلے ہوتے۔ ذرا سوچئے ایسے شخص کو کہ جو قومے کے اندر ہے، بعض مریض نا قومے میں بڑا لمبا چلے جاتے ہیں، 4 ماہ 8 ماہ، سال 2 سال 15 سال 20 سال، بس وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے مشینوں کے اوپر، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہے زندہ لیکن دیکھنے میں وہ لاش ہوتی ہے۔ آپ بتائیے اگر موت نہ آتی تو ایسے بندے کی تکلیف کتنی مزید بڑھ جاتی، اسی حالت میں لٹکا رہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص غریب پیدا ہوا ہے، فقیر پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے اسی فقر کی حالت میں اللہ کے حکم پورے کر رہا ہے، لیکن تنگی تو ہے نا اسے، ہر روز اس کے لیے ایک ہی مسئلہ، روٹی کہاں سے لائیں، بجلی کا بل کہاں سے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے مینیج کریں، روز اس کا یہی مسئلہ۔ اگر موت نہ آتی تو وہ تو ہمیشہ انہی حالات میں رہتا، اس کا تو کبھی دن نہ سنورتے، ہمیشہ اسی مصیبت میں گرفتار رہتا۔ اور بعض گھروں کے اندر حالات یہ ہوتے ہیں کہ خاوند بیوی سے تنگ ہوتا ہے، بیوی خاوند سے تنگ ہوتی ہے، اگر موت نہ آتی تو یہ بھی اسی عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہتا، کبھی جان نہ چھوٹتی۔ وہ ایک بندہ جمعہ پڑھ کے آیا تو بڑا افسردہ، بہت اداس، تو گھر والے نے پوچھا کہ بھی خیریت ہے، آپ جمعہ پڑھنے گئے تھے اتنے اداس پریشان کیوں واپس آئے؟ تو کہنے کہ بس مولوی صاحب نے مسئلہ ہی کچھ ایسا بتا دیا۔ انہوں نے کہا کیا بتا دیا جو آپ اتنے اداس ہیں؟ انہوں نے کہا بس انہوں نے بتایا کہ جنت میں جنتی کو جو بیوی ملے گی وہ اس کی وہی دنیا والی بیوی ہوگی۔ تو یہ جب میں نے مسئلہ سنا تو میں پریشان ہوں، تو اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو بیچارہ تنگ بیٹھا تھا، اس نے کہا اوے دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی تو، تنگ بیٹھا تھا بیچارہ۔ تو بعض لوگوں کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی خاوند کی حرکتوں سے تنگ ہوتی ہے، خاوند بیوی کی حرکتوں سے تنگ ہوتا ہے، اگر موت نہ آتی تو وہ تو اس عذاب میں گرفتار رہتے۔ تو موت تو ہمیں مشکلات سے، مصائب سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس شخص کے بارے میں سوچیں جو تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، 100% شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اگر موت نہ آتی تو اس کو تو پھر کبھی انعام نہ ملتا۔ انعامات دینے کے لیے تو اللہ موت عطا فرماتے ہیں، اس لیے موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہاں اپنے انجام سے گھبرانا چاہیے، موت تو بالآخر آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ سے ایک عجیب سوال کیا، ہم کلام ہوتے تھے، کہنے لگے یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں مجھے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں اپنے بندوں سے مجھے واقعی بہت محبت ہے۔ تو فرمایا یا اللہ جب آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو ان کو مار کیوں دیتے ہیں، موت کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں، کہتے تیری لمبی عمر ہو، بعض لوگ کہتے ہیں میری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ تو یا اللہ یہ کیسی محبت ہوئی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مار بھی دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، پہلے آپ کوئی فصل کاشت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ گندم کی فصل کاشت کی، کچھ مال لگ گئے، اور جب فصل تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹا ضابطے کے مطابق۔ اب جو گندم کے دانے تھے وہ انہوں نے جمع کر لیے،
اور جو تن کا بھوسا تھا وہ سارا ضائع کر دیا. ہمارے پنجاب میں بھی ہم گندم کی فصل اتار لیتے ہیں تو توڑی بھی جانوروں کے کام آتی ہے، وہ بھی اتار لیتے ہیں. جو بقیہ تن کا بھوسا بیکار چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اکثر کھیتوں میں آگ لگی ہوتی ہے اگلی فصل کی تیاری کے لیے. تو اب جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے آپ نے اتنی محنت کی، زمین میں ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی ڈالا، پھر آپ نے ساری فصل برباد کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ میں نے برباد نہیں کی، بلکہ جو فصل پک کر تیار ہو گئی اس میں سے میری جو کام کی چیزیں تھیں وہ میں نے اٹھا لی، اور جو تن کا بھوسا بیکار کچرا تھا اس کو میں نے آگ لگا دی. اللہ نے فرمایا یہی آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں بھی دنیا میں انسانوں کو بھیج کر ان کا امتحان لیتا ہوں، اور جب ان کا امتحان مکمل ہو جاتا ہے تو میرے کام کے جو قیمتی بندے ہیں میں ان کو چن کر جنت میں ڈال دیتا ہوں، اور جن کی حیثیت میں نزدیک تن کے بھوسے کی مانند ہے ان کو جہنم میں ڈال کے جلا دیتا ہوں. اللہ، تو یہ دنیا کا دار امتحان ہے. یہ موت ایک اتفاق نہیں ہے کہ ایسے رینڈملی اچانک کبھی وہ مر گیا کبھی وہ مر گیا کبھی وہ مر گیا. نہیں، ہم کمرہ امتحان میں ہیں، سب امتحان دے رہے ہیں، بس وقت کا کسی کو پتہ نہیں. وقت اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے. اللہ، مجھے بتایا گیا کہ مرحوم محترم محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے خزانچی بھی تھے، معاون بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا مال و دولت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ خیر کے کاموں کے اندر خرچ کرتے تھے. یقین جانیے کہ دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں. آپ بچپن سے آج تک علماء سے تقریروں میں یہی سنتے آئے ہوں گے کہ مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال پیسہ بری چیز ہے. یہ علماء جو مال پیسے کو برا کہتے ہیں نا تو وہ اس کی ناجائز محبت کو برا کہتے ہیں. فی نفسی ہی مال تو بالکل بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے حلال کمانے کا حکم اللہ نے دیا. اور آپ جو حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو مال ہی پاس نہ ہو تو کیسے کریں گے؟ جس کے پاس مال نہ ہو پھر بیچارہ بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہتا ہے، طواف سے محروم رہتا ہے، صفا مروہ کی سعی سے محروم رہتا ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت سے محروم رہتا ہے، کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو مال ہو تو انسان جا سکتا ہے. پھر زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا ہمارے شیخ نے فرمایا کہ مال کو سمجھیے کہ مال کیا چیز ہے، اس کی کتنی محبت، کتنا استعمال ہونا چاہیے. فرمایا کشتی جو ہے اگر پانی کے اوپر رہے تو اسی پانی کے ذریعے یہ ہر جگہ جا سکتی ہے، اور کشتی سے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. مال بھی جاتا ہے، بڑے بڑے شپس ہیں، کنٹینرز جاتے ہیں، دنیا میں مال امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، کئی لوگ سفر کرتے ہیں، بہت کارآمد ہوتی ہے اگر کشتی پانی کے اوپر رہے. لیکن اگر کشتی کے اندر پانی کی اتنی محبت آ جائے کہ وہ پانی کو اپنے اندر سمیٹ لے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر وہ کسی کام نہیں آتی. فرمایا کہ دل کی کشتی مال پیسے کے اوپر رہے، مال پیسے کو نیچے رکھے، استعمال کرے، لیکن اتنی محبت کہ دل کی کشتی کے اندر مال پیسہ آ جائے تو پھر یہ دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر یہ کسی کام نہیں آتا. ہمارے حضرت ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مالدار بنائے، مال کا چوکیدار نہ بنائے. تو فرمایا کہ ایک ہوتے مالدار، ایک ہوتے مال کے چوکیدار. فرمایا مالدار تو وہ ہے کہ جس کی 15-20 ہزار کمائی ہے، اتنی تھوڑی، لیکن وہ اس کمائی کو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے بچا کر جو اپنے سے بھی غریب ہیں ان پہ بھی خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ مالدار ہے. اور فرماتے ہیں ایک ہے مال کا چوکیدار جس کی ماہانہ انکم 5 لاکھ روپے ہے، لیکن نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوسرے غربا پہ خرچ کرتا ہے، بلکہ صرف مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے.
یہ صرف مال کی چوکیداری کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ مرے گا تو پھر اس کے مال سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فرماتے تھے ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالدار تو بنائے، مال کا چوکیدار نہ بنائے. تو مالدار ہونا چاہیے، مال کا چوکیدار نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور امت کے امیر ترین اشخاص میں سے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مال برا ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کبھی اتنا مال اپنے پاس نہ رکھتے، ویسے ہی سارا صدقہ کر دیتے. اور جہاں ان کا نام آتا ہے وہاں غنی کا لقب بھی آتا ہے. یہ غنی کا لقب انہوں نے اپنے ساتھ خود نہیں لگایا تھا، اتنا غنا ان کے اندر تھا، اتنا مال تقسیم کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو غنی کہنا شروع کر دیا. یہ انہوں نے اپنے شوق سے اپنے نام نہیں لگایا ساتھ. چنانچہ ان کے واقعات تو بہت ہیں غنا کے، لیکن چند ایک واقعات پیش کر دیتا ہوں کہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو مال کو صحیح راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اس کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے، تب یہ مال کارآمد بنے گا. چنانچہ حضرت عثمان صلی کو اطلاع ہوئی کہ قریب ایک علاقہ ہے اور وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک کنواں ہے جو یہودی کا ہے، یہودی اس کا مالک ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ غربا کو بیچتا ہے. یہ نیسلے جو ہے نا یہودیوں کی کمپنی آج نہیں آئی، یہ یہودیوں کا بڑا پرانا کاروبار ہے. پانی اس وقت بھی بیچا کرتے تھے. تو عثمان صلی کو پتہ چلا تو عثمان صلی اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ بھائی علاقے میں ایک ہی کنواں ہے تو آپ مہربانی کریں، لوگوں پہ شفقت کریں. اس نے کہا میرا کاروبار ہے. تو کہا کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ کنواں مجھے بیچ دو. تو اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا، چلتا بزنس کون چھوڑتا ہے بھی، میں کماتا رہوں گا، میری منوپلی ہے، میں ایک گلاس 10 روپے کا بیچوں، 50 کا بیچوں، 100 کا بیچوں، میرا تو کمپٹیشن ہی کوئی نہیں، لہٰذا میں نہیں بیچتا. عثمان صلی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست اور سمجھ دی تھی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، کوئی کی جو بھی قیمت ہے تم قیمت مجھ سے پوری لے لو، لیکن کنواں مجھے آدھا بیچ دو. اس نے کہا آدھا کنواں کیسے بیچ دو؟ انہوں نے کہا پوری قیمت لینے کے بعد آدھا اس طرح سے بیچو کہ ایک دن آپ بزنس کرنا اور ایک دن میں بزنس کروں گا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو پیسے بھی پورے مل جائیں گے اور ایک دن کی کمائی بھی مل جائے گی. اچھا وہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں. لہٰذا اس نے قیمت پوری وصول کر کے معاہدہ کر لیا، آدھا کنواں بیچ دیا. ایک دن یہودی کی باری، ایک دن عثمان صلی کی باری. اب جس دن یہودی کی باری تھی وہ سارا دن پانی بیچتا رہا. جب اگلے دن عثمان صلی کی باری آئی انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جس نے پانی بھرنا ہے وہ آ کر مفت میں فی سبیل اللہ پانی بھر لے. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو آفر صرف آج کے دن کے لیے، تو لوگوں نے اپنے گھروں سے اضافی برتن اٹھا کے لے آئے کہ اگلے دن کا بھی اسٹاک کر لیں. اب لوگ بھر بھر کے پانی لے گئے. اگلا دن جب آیا تو اگلے دن یہودی کی باری تھی، اس دن کوئی بندہ خریدنے کے لیے نہ آیا اور لوگوں نے اس اسٹاک سے گزارا کر لیا. اس کے اگلے دن پھر عثمان صلی کی باری آئی تو پھر پانی فری. اب جب 2-4 دن مسلسل ایسے ہوا اور وہ یہودی جو ہے وہ مکھیاں مارتا رہا تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. لہٰذا اس نے خود ہی عثمان صلی کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ قیمت دے کے باقی کنواں بھی لے لیں، میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا. لہٰذا عثمان صلی نے بقیہ قیمت بھی دے کر مکمل کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے. ایک مرتبہ شہر میں قحط پڑ گیا تو عثمان صلی نے جو ہے وہ دوسرے ملک سے، قریب ملک سے جو ہے وہ اناج کے غلے کے قافلے منگوا لیے. اب وہ قافلے جب آ رہے تھے مخبر بھی ہوتے ہیں تو مخبروں نے اطلاع کر دی کہ عثمان صلی کے قافلے اناج کے بھرے ہوئے آ رہے ہیں شہر میں. تو شہر کے جو بڑے بڑے جو منوپلی ہولڈر تھے نا، بڑے بڑے تاجر،
انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر عثمان رضی اللہ کا قافلہ پہنچ گیا تو یہ ضرور رعایت قیمت پہ بیچیں گے، اور ہم نے جو اسٹاک کیا ہوا مال پھر اس کی قیمت کوئی نہیں رہے گی، لوگ ان کا سستا مال لے جائیں گے، تو کیوں نہ ہم جا کے ان کو آفر کرتے ہیں اور ان کا پورا جو قافلہ ہے اس کا سودا کر کے اس کو خرید لیتے، پھر ہم اپنی من مرضی کی قیمت پر جو بیچیں گے۔ تو یہ چند تاجر اکٹھے ہو کے عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ پورے قافلے کی ہم سے ڈیل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ مجھے کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا یہ پورا قافلہ جو اس کی قیمت ہے ہم اس کی ڈبل پرائز دینے کو تیار ہیں۔ عثمان رضی اللہ سمجھ گئے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے ڈبل پہ خریدیں گے اور اس کے بعد پھر خوب لوگوں کو لوٹیں گے، لہٰذا ہے کہ بھئی مجھے پہلے سے آفر آئی ہوئی ہے اور وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اب وہ سارے بڑے بڑے تاجر تو وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ڈبل سے زیادہ کس نے آفر کر دی؟ ہم سارے شہر کے بڑے تاجر تو یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے اس سے بڑی زیادہ آفر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے مشورہ کیا، پھر کہا چلے ہم آپ کو پورے قافلے کی 3 گنا قیمت دینے کو تیار ہیں، مثلا 1 لاکھ میں اگر قافلہ پڑتا ہے آپ کو تو ہم 3 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں۔ تو عثمان صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے۔ اب وہ پھر حیران کہ بھی ایسا کون سا بندہ ہے جس نے 3 گنا سے بھی زیادہ کی آفر جو ہے وہ کی ہوئی ہے؟ لہٰذا وہ بیچارے منہ لٹکا کے واپس چلے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ جب عثمان صلی اللہ کا قافلہ وہاں آیا تو قحط کے دنوں میں کہ جب وہ منہ مانگی قیمت وصول کر سکتے تھے، انہوں نے مفت غلہ سب کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ تاجر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے تو زیادہ کی آفر ہے، آپ نے غلط بیانی کی۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں دنیا میں 10 گنا اس کو عطا کروں گا اور آخرت میں 70 گنا بڑھا کے عطا کروں گا۔ تو آپ مجھے 3 گنا کی آفر کر رہے تھے، میرے رب نے دنیا میں مجھے 10 گنا کی آفر کی ہے اور آخرت میں 70 گنا کی آفر کی۔ تو ایسے بھی تاجر ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر اس حدیث کو نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں مختلف لوگ آتے ہیں۔ عجیب بات اس میں تاجر کا بھی ذکر ہے، فرمایا ایسا نیک تاجر کہ جس کی خرید و فروخت اس کو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتی تھی، وہ بھی جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لاہور کے ہول سیل میڈیسن کے بہت بڑے تاجر رہے ایک زمانے میں۔ آپ ان کے بزنس کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ سن 70s 80s کے اندر حضرت کی بزنس کا جو صرف ٹیکس تھا وہ 2 لاکھ روپے تھا جو حضرت جمع کرواتے تھے۔ تو اندازہ کریں آج کے زمانے کا 2 کروڑ بن گیا، تو جو بندہ 2 کروڑ روپے ٹیکس دیتا ہو آپ اس کے بزنس کا اندازہ کر لیں کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن حضرت نے حکم دیا ہوا تھا اپنے تمام عملے کو کہ جیسے ہی اذان ہو جائے دکان کا دروازہ بند کر دو، بس جو اندر لوگ ہیں ان کو جلدی جلدی فارغ کرو اور اس کے بعد سب نماز کے لیے چلو۔ اچھا یہ تو خیر بہت سارے تاجر کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس جلدی جلدی فرض نماز پڑھی اور بھاگے واپس۔ حضرت نے حکمن یہ کہا ہوا تھا کہ ہر بندہ تسلی سے سنتیں نوافل واجب سب پڑھ کر پھر آئے، کوئی بندہ جلدی میں نہ آئے۔ تو عام دکاندار اگر جاتے تھے تو 5 منٹ میں واپس آ جاتے تھے، تو حضرت کی جب دکان بند ہوتی تو بعض کا 15 منٹ 20 منٹ بعض کا آدھے گھنٹے بعد تالا کھلتا۔ لیکن آگے عجیب منظر ہوتا کہ وہ لوگ جو دوائیاں لینے کے لیے کھڑے ہوتے وہ بھی چونکہ ہول سیل دکاندار ہوتے تھے تو وہ لائن لگی ہوتی تھی۔ حیرت ہوتی تھی کہ یہ حضرت کی جہاں دکان تھی ساتھ ساتھ بالکل شٹر کے ساتھ شٹر 15-20 ہول سیلر بیٹھے ہوئے تھے، سب میڈیسن والے، وہ میڈیسن کی مارکیٹ تھی، لیکن لینے والے حضرت کی دکان کھولنے کا انتظار کرتے تھے، وہاں سے کوئی دوائی نہیں لیتا تھا۔ حضرت خود فرماتے تھے بھائی یہ دوائی میں نے تو نہیں بنائی، یہ دوائی تو کمپنی والوں نے بنائی ہے، اور وہی کمپنی والے مجھے بھی دیتے ہیں اور وہی کمپنی والے ساتھ والوں کو بھی دیتے ہیں، آپ ساتھ والوں سے لے لیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ حضرت کی جب دکان سے دوائی لے کے جاتے ہیں اس میں شفا زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو نماز کی برکت سے
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیا، تمام مارکیٹ کھلی ہوتی تھی لیکن لینے والے لائن لگا کے حضرت کی دکان کے آگے کھڑے ہوتے تھے، وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگا ہوتا تھا، حضرت جب آتے حضرت کا عملہ واپس آتا، دکان کھلتی، پھر لوگ لینا شروع کرتے۔ تو دیکھیے ایسے تاجر بھی ہیں جو اپنی تجارت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی تجارت کریں، اللہ نے ہمیں مال پیسہ دیا تو اس کو صحیح راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے جو سسر صاحب تھے ان کا نام بھی جو ہے وہ محترم اسلم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت نیک انسان تھے، وہ بھی میڈیسن کا کاروبار کرتے تھے، اور اللہ کی شان ان کی نیکی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کا صلہ بھی ان کو یہ ملا کہ اس وقت وہ جنت البقیع مدینہ منورہ کے اندر مدفون ہے، روضہ رسول کے بالکل قریب جو بقیع کا علاقہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہے۔ تو ایسے تاجر جو بظاہر تاجر ہیں، مال پیسے کے اندر سارا دن ان کا گزر جاتا ہے، لیکن تجارت ان کو اللہ سے، اللہ کے حکموں سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے وہ فوراً زکوٰۃ نکالتے ہیں، حج فرض ہو جائے تو فوراً فرضیت حج کی پوری کرتے ہیں، رمضان آ جائے تو روزے رکھتے ہیں، نماز کے وقت میں کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ ایسا تاجر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ بس آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک تاجر تھے، چھوٹے سے ایک دکان تھی ان کی ایک علاقے میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سکے چلا کرتے تھے، کوائن چلتے تھے، یہ نوٹ والی کرنسی نہیں ہوتی تھی، تو جو سکے بہت زیادہ ہاتھ لگ لگ کے گھس جاتے تھے نا، اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ، جس کے اوپر کا امپرنٹ ختم ہو جاتا تھا، اس کے اوپر جو نقشہ ڈیزائن ہوتا تھا وہ گھس جاتا تھا، تو کھوٹا سکہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں نوٹ پھٹا ہوا ہو تو لوگ نہیں لیتے کہ بھئی یہ کون چلائے گا۔ اور آج بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، وہ پھٹا ہوا نوٹ بھی ایسی ترتیب سے چلاتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ لے لیتا ہے غلطی سے، نوٹوں کے بیچ میں ملا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لوگ آتے اور کھوٹا سکہ پیش کرتے اور حضرت وہ کھوٹا سکہ لے لیتے اور سودا دے دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ علاقے میں مشہور ہو گیا کہ محترم کی نظر خراب ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ سکہ ٹھیک ہے یہ کھوٹا ہے، لہذا لوگوں نے جان بوجھ کر کھوٹے سکے اپنے لا لا کے یہاں چلانے شروع کر دی۔ اب جو بھی کھوٹا سکہ لاتے حضرت قبول کر لیتے اور مال دے دیتے، اور لوگ یہی سمجھتے رہے ساری زندگی کہ حضرت کی یا تو نظر خراب ہے یا عقل خراب ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کھوٹا سکہ نہیں لینا چاہیے، لیکن پھر بھی لے لیتے ہیں، تو لوگوں کا کام ہو جاتا۔ لیکن یہ راز اس وقت کھلا کہ جب حضرت کے انتقال کا وقت تھا، حضرت بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے اور آخری سانس چل رہے تھے، تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی شروع کر دی، اللہ کے سامنے التجا اور زاری کرنی شروع کر دی، اور اس وقت کہا، اپنا ایک عمل پیش کیا، انہوں نے کہا یا اللہ میں ساری زندگی جاننے کے باوجود کہ یہ بندہ مجھے کھوٹا سکہ پیش کر رہا ہے، میں چپ چاپ لے لیا کرتا تھا کہ یہ گھر سے آیا ہے، امید لے کر آیا ہے کہ میں سکہ لے کر جاؤں گا مجھے سودا ملے گا، اگر میں اس کو ریجیکٹ کر دوں، میں اس کو نہ کر دوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو یا اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے وصول کیے اور میں فوراً سودا دیتا رہا، یا اللہ میری زندگی کے اعمال بھی کھوٹے سکوں کی مانند ہیں، یا اللہ میں بھی آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، آپ بھی میرے کھوٹے سکے اور کھوٹے اعمال کو قبول فرما لیں، اس کو رد نہ کریں، اس وقت میں میرا دل نہ توڑیں، میں اپنی زندگی کی پونجی لگا بیٹھا ہوں، میرے عمل جیسے بھی ہیں کھوٹے ہیں کھرے ہیں جیسے بھی ہیں یا اللہ بس آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، یا اللہ ان کو آپ قبول فرما لیں، ان کو رد نہ فرمائیں۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، جان بوجھ کر لوگوں کا لحاظ کرتے، ان کا دل رکھ لیتے، کسی کا سکہ اس کو واپس نہ کرتے کہ نا امید ہو کے نہ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کو نا امیدی نہ ہو،
اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی. پھر خواب میں کسی کے آئے اور فرمایا کہ اللہ نے میری اسی عمل کی وجہ سے میری بخشش کر دی. ایسے تاجر بھی ہیں جو اپنی تجارت کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبر میں بھی کام آئے, میدان حشر میں بھی کام آئے, ترازو پر بھی کام آئے, پل صراط پہ بھی کام آئے, اور بالآخر عافیت کے ساتھ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور جو ہے وہ دعائیں دیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے, اس نے اپنے علماء سے میری حدیثیں سنی, میری باتیں سنی اور مجھے دیکھے بغیر بن دیکھے مجھ سے اتنی محبت کی کہ اس نے میری باتوں کا ادب کیا, میری باتوں کا لحاظ کیا, ساری زندگی ان باتوں کو پلے سے باندھ کے رکھا اور ان پر عمل کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے حوض کوثر کا جام ہمیں پلائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہمیں اپنی جماعت میں شامل کر لیں اور اس جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی کے اندر پھر جنت کے اندر لے کر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تمام اعمال اور نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.